صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سنن و آداب کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ راستے کے آداب مکمل ہو کر اب سلام کے آداب شروع ہو رہے ہیں۔ سلام کے آداب مکمل 22 آداب ہیں، 22 سنن ہیں۔ اس کو انشاءاللہ 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں 11 سنن و آداب بیان ہوں گے، اس کے بعد کے ویڈیو میں انشاءاللہ باقی 11 بیان کیا جائے گا۔ سلام اسلامی شعار میں سے ہے، مسلمانوں کی ایک علامت ہے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی سنت ہے سلام، اور مسلمانوں کا طریقہ ہے، علماء کا، صلحاء کا، نیک لوگوں کا طریقہ ہے کہ بھئی ایک دوسرے کو سلام کرے۔ تو سلام ایک عبادت بھی ہے، سنت بھی ہے، اور اسلامی علامت بھی ہے۔ تو اس کے آداب جو ہیں مکمل 22 ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں 11 آداب بیان ہوں گے۔ پہلا ادب، پہلی سنت یہی ہے کہ سلام کو عام کریں، سلام کو عام کریں۔ اب عام کرنا کیسے، کس طریقے سے؟ ایک دوسرے کو حکم نہ کریں کہ بھئی سلام کرو، سلام کرو، سلام کرو، یہ نہیں، اس طریقے سے عام نہیں ہوگا، بلکہ ایک دوسرے کو سلام کرتے رہیں۔ سلام جتنا زیادہ کرتے رہیں گے عام ہوتا جائے گا۔ تو اسی کو بتایا جا رہا ہے کہ سلام کو عام کیا جائے، پہلی سنت، پہلا ادب۔ دوسری سنت، اسلامی الفاظ سے سلام کرے۔ اسلامی الفاظ کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی آپ بھی جو ہے نمستے کہہ رہا ہے، نمسکار کر رہا ہے، یہ جو ہے سلام کے اندر نہیں آتا، اسلامی الفاظ کے اندر اس کا شمار نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بھئی بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا مطلب بھی جو ہے سلام کا ہے، وہ الگ بات ہے، وہ مسائل، وہ جو ہے بحث یہاں جو ہے ضرورت بھی نہیں ہے اس کی۔ یہاں ادب کیا بتایا جا رہا ہے کہ اسلامی الفاظ سے سلام کرے۔ اسلامی الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اسلامی الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا ادب، مکمل سلام کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی ہم لوگوں میں جو ہے سلام کرنے کا رواج بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے، اور دوسری بات، اگر سلام کریں بھی تو آدھا سلام ہوتا ہے، صرف السلام علیکم۔ تو یہاں جو ہے اسی بات کو بتایا جا رہا ہے کہ سلام مکمل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مکمل سلام ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا ادب، مردوں کے سلام کے الفاظ سے سلام نہ کریں۔ زندوں کو سلام کر رہے ہیں تو زندوں کے سلام کے جو الفاظ ہیں وہی الفاظ دہرانا ہے، مردوں کے سلام کے الفاظ نہیں دہرانا چاہیے۔ مردوں کے سلام میں اور زندوں کے سلام میں فرق ہے۔ زندوں کو ہم السلام علیکم کہیں گے، مردوں کو علیک السلام کہیں گے۔ علیک بعد میں آئے گا زندوں کے لیے، سلام پہلے آئے گا، اور مردوں کے لیے علیک پہلے آئے گا، سلام بعد میں آئے گا۔ تو زندوں کو اگر سلام کر رہے ہیں تو مردوں کے سلام کے الفاظ کی طرح سلام نہ کریں۔ اسی طریقے سے پانچویں سنت، سلام میں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ جہاں تک ہو سکے، صرف سلام ہی میں نہیں بلکہ ہر عمل میں غیروں کی مشابہت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں
ارشاد فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کو اسی قوم سے قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ تو اس لیے سلام اگر کرنا ہے تو غیر مسلموں کی مشابہت نہیں، بلکہ مسلمانوں کا جو طریقہ ہے سلام کرنے کا اس طریقے سے سلام کریں گے، غیر مسلموں کے سلام کے طریقے سے نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے پانچویں چھٹی سنت سلام میں پہل کرے، سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے، یعنی کہ سامنے کوئی مسلمان آ رہا ہے جس کو ہم پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں، راستے کے آداب میں بات گزر چکی ہے، راستے چلتے ہوئے کوئی مسلمان نظر پڑے تو اس کو اگر ہم پہچانتے ہوں تب بھی سلام کریں، نہ پہچانتے ہوں تب بھی سلام کریں۔ تو راستے میں چلتے ہوئے کوئی مسلمان نگاہ میں آ گیا تو پہلے اپنے سے جو ہے سلام کو شروع کرے، سلام کرنے میں پہل کرے، اسی کو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتویں سنت، ساتواں ادب، اہل کتاب اور مشرکین کو سلام میں پہل نہ کرے۔ اہل کتاب یعنی کہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور اسی طریقے سے غیر مسلم جو لوگ ہیں ان کو سلام میں پہل نہ کریں، یعنی کہ ہم ان کو سلام نہیں کریں گے، یہ ایک ادب ہے۔ اور اسی طریقے سے آٹھواں ادب، غیر مسلموں کے سلام کا جواب دیں گے، لیکن کس طرح دیں گے؟ صرف وعلیکم، وعلیک، اس طریقے سے، وعلیکم، وعلیک، اس طریقے سے سلام کا جواب کس کا دیں گے ہم؟ غیر مسلم جب اگر سلام کرے گا، اہل کتاب میں سے چاہے یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں، سلام کریں تو اس کا جواب کیسے دیں گے؟ وعلیکم، بس وعلیکم السلام نہیں کہیں گے، وعلیکم اتنا ہی کہنا ہے۔ اسی طریقے سے نواں ادب، نویں سنت، گفتگو کرنے سے پہلے سلام کرے، یعنی بات چیت کرنے سے پہلے سلام کرے۔ حدیث میں بھی آتی ہے بات، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ تو یہی جو ہے حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی بات بعد میں ہوگی، پہلے سلام کریں پہلے، اس کے بعد آگے کی گفتگو جاری رکھیں۔ 10ویں سنت، سلام کا جواب نہ ملے کسی سے تو 3 مرتبہ سلام کریں۔ کسی کو ہم سلام کر رہے ہیں تو سلام جب کریں گے، سامنے والا اگر ہمارے سلام کا جواب نہ دے تو ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ بھئی 3 مرتبہ سلام کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جو ہے خیال میں ہو، اس کا ذہن جو ہے کہیں دوسری جگہ منتشر ہو، اور یا پھر جو ہے کسی کام میں مشغول ہو، یہ ممکنات میں سے ہیں۔ آج کل ایک بیماری جو ہے بہت ہی عام ہوتی جا رہی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو سلام کرے اور یہ آدمی سلام کا جواب نہ دے تو سلام کرنے والا فوراً جو ہے ناراض ہو جائے گا، سوچے گا کہ بھئی سلام کر رہا ہوں، یہ آدمی سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ صرف سلام کا جواب نہیں دینا یہی ہمیں نظر آتا ہے، اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے؟ سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے آدمی، کون سے کام میں مشغول ہے، کتنا ضروری کام ہے، یا پھر جو ہے اس کا ذہن کہیں منتشر ہے، کسی ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں آ گیا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارا فرض ہے کہ بھئی ہم سلام کریں تو سلام کریں، بس سلام کا جواب دینا نہ دینا اس کے اوپر رہتا ہے، ہمارا کام سلام کرنا، سلام کر کے چلتے رہیں۔ اسی طریقے سے 11ویں سنت، چھوٹے کا بڑے کو، گزرنے والے کا بیٹھے ہوئے کو، چھوٹی جماعت کا بڑی جماعت کو سلام کرنا چاہیے۔ چھوٹا آدمی ہے، بچہ ہے، بڑے کو سلام کرے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی جو ہے چل رہا ہے تو چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اسی طریقے سے 2 جماعتیں آپس میں مل گئیں، دو جماعتوں کا آپس میں جو ہے ربط ہو گیا، یعنی ملاقات ہو گئی 2 جماعتوں کی، اور ایک جماعت چھوٹی ہے ایک جماعت بڑی ہے،
تو چھوٹی جماعت کو چاہیے کہ بڑی جماعت کو سلام کرے. جماعت کا مطلب تبلیغی جماعت نہیں ہے، اس سے دھوکہ نہ کھائیں. جماعت کا مطلب عام، 1 سے 2 ہوں، 2 سے 3 ہوں تو اس کو جو ہے جماعت کہا جاتا ہے. 3 آدمی ہوں ایک طرف اور ایک طرف جو ہے 5 آدمی ہوں تو 3 آدمی کی جو جماعت ہے وہ سلام پہلے کرے، اس لیے کہ 5 آدمی کی جو جماعت ہے وہ بڑی جماعت ہے. تو یہ جو ہے سلام کے آداب ہیں، سنن ہیں. آگے انشاءاللہ ویڈیو میں اور بھی 11 سنن و آداب باقی ہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بیان کیا جائے گا. ناظرین سے گزارش ہے کہ سنن و آداب کا جو سلسلہ جاری ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، استفادہ کرنے کی کوشش کریں اور اپنا ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی پوری کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنا ہر عمل، اپنا ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.